میری حقیقت یہ اللہ اکبر تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. میری حقیقت یہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. میری حقیقت یہ فقضاہن سبع سماوات فی یومین فاوحا فی کل سماء امرہا وزینا السماء دنیا. میری حقیقت اللہ اکبر. اور تو کیا جانے گا کتابیں کے کاغذ ختم ہو جائیں گے کلمیں ختم ہو جائیں گی سارے سمندروں کی سیاہی بنا لے ختم ہو جائیں گی. بدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اب بتاؤ تیری حقیقت کیا؟ میری حقیقت میں کاغذ ختم قلم ختم سیاہی ختم پانی ختم. تیری حقیقت کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا. اے بندہ بتا تیری حقیقت یہ اگر میں اپنا آپ ظاہر کر دوں اللہ اکبر ساری دنیا دیکھ کے حیران ہو جائے. اگر میں تیرا ظاہر کر دوں اللہ اکبر تو ساری دنیا دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگ جائے. یہ تیری حقیقت ہے. اپنی حقیقت کے دائرے سے باہر نہ نکلیو اپنی حقیقت کے چادر سے باہر نہ نکلیو. جو تیرے پر ذمہ داری لگائی مجھے پتہ ہے وہ ذمہ داری دی جن ذمہ داریوں کا تو اہل ہے وہ ذمہ داری میں نے تجھے دی جن ذمہ داریوں کو تو سنبھال سکتا ہے. میں نے تیرے پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا مجھے پتا اللہ اکبر رزق تو پیدا نہیں کر سکتا اپنے لیے دو روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا. اے بندے بتا کیوں گھونسلے مارتا ہے کیوں تو کھوکھلے دعوے کر سکتا ہے؟ تجھے بھوک لگے تو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا بتا میرے ساتھ اکر کیوں لے رہا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا تو سجدہ کر سکتا ہے تو جھک سکتا ہے تو عاجزی دکھا سکتا ہے تو رو کے دکھا سکتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے میں نے قرآن کریم میں اسٹامپ پیپر دے دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. تو بھی نماز پڑھ اپنے بچوں کو نماز پڑھا. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. رزق کی فکر نہ کرنا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے رحم مادر سے تیرے میں وعدہ کر لیا تھا تجھے بھوکا اٹھاؤں گا ضرور بھوکا نہیں سلاؤں گا. اے بندے بتا اگر تو نے اپنے تو اللہ اکبر میں نے تو اپنی ہر جگہ پر اپنا وعدہ پورا کیا. اے بندے بتا تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کے پورے کرنے میں بتا میرے بندے تو نے کیوں ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ بتا میرے بندے بات کر بیٹھ کے. ملازم غلطی کرے مالک کہتا ہے سامنے بٹھا لو. بیٹا غلطی کرے باپ کہتا ہے سامنے بٹھا لو. اللہ فرماتے بٹھاؤ سامنے سے. جو اس نے مجھے کہا تھا میں نے پورا کیا میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا ان میں پورا کیا. بتا میرا بندہ تیری وکالت میں نہ کہا نہ کی تیرے عیبوں پہ میں نے پردہ کہاں نہ ڈالا. جب میں نے تیرا ماڈل دکھایا اللہ اکبر تجھے بھی دنیا میں لایا کوئی نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سب سے پہلے فرشتوں نے اعتراض اٹھایا اے بندے میں نے تیری حقیقت کے اوپر ڈال کر فرشتوں کے منہ کو بند کر دیا تھا کہ ہو جاؤ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تم اپنا کام کرو بس میرے بندے کے درمیان مداخلت نہ کرنا. اللہ دکھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. سب کچھ پہلے بتا دیا آدم کمر نہیں لگنے دوں گا کن نہیں لگنے دوں گا چل. تو تھا کیا تو یہ ہے یہاں چیز رکھا یہاں ڈالتا ہے. اگر میں بھی تیرے طرح اللہ اکبر بھولنے والا بن جاتا تو بیٹے کا حصہ باپ کو جاتا ماں کا حصہ بیٹی کو جاتا کیڑوں کا حصہ شیروں کو جاتا شیروں کا حصہ کیڑوں کو جاتا. اے میرا بندہ سب کچھ کر سکتا ہوں سب کچھ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. تو پیشاب کی بوند مثانے سے نکالنے میں بھی میرا محتاج ہے. ایک اشارہ کروں گا پیشاب کے سوراخ کو ڈھیلا کر دوں سارا دن اللہ اکبر پیشاب کی تھیلی لگاتا پھرے گا. رب اکبر کی قسم ہے اتنا تجھے اپاج مجبور کر دوں گا لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے سے شرمائے گا. آج صبح احمد پور شرقیہ میں میرے عزیزو اللہ اکبر مجھے ایک اللہ والے اپنے گھر لے گئے.
تقریباً ایک 25 سال کا جوان تھا، ایک 30 سال کا جوان تھا۔ میرے عزیزو دونوں کی ٹانگوں کی ہاتھوں کی جان ختم ہوئی، دونوں بستر کے اوپر بیٹھے تھے۔ حسین ایسی بڑی کانچی کی آنکھ تھی، ایسے نقش تھے۔ اللہ اکبر، میں کمرے میں گزر زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہی تو ہے بندے کو بندے کی اوقات دلا دیتا ہے، بندے کو اٹھا کر زمین پہ گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ ہے۔ یقین جانو نوجوانوں کی نوجوانی دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ اکبر، ایک بچہ میرے عزیزو روتا ہوا کہہ رہا تھا دعا کر دو جی اللہ میرے پہ رحم کر دے۔ رب اکبر کی قسم ہے ایسی لاچاری میں لا کے ڈال دیتا ہے، پھر رحم کی اپیل مانگو، اپنی مرضی سے وہ رحم کرتا ہے، کسی مس کی مرضی سے وہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ سگا چچا میرے عزیزوں پاس بیٹھا ہوا ہے اور میرے بھائیوں میں لڑائی کرانے کے لیے نہیں آیا۔ جو تمہاروں نے لکھا وہ تمہیں بتلا دیا، جو ہماروں نے لکھا ہمیں بتلا دیا، باقی حقیقت میرے اللہ جانتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کام میں مداخلت نہ کرنا میرا نبی۔ میرا آج کا دولہ تو، آنے دو عالم تو، فخر دو عالم تو، جہانے دو عالم تو، سبحان اللہ۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ میرا نبی جب تک آپ ان میں رہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، جس دن آپ ان میں سٹ جائیں گے ان کو جب تک تم توبہ کرتے رہو گے میرے عذاب کے بادل ہٹے رہیں گے۔ کون نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں فرشیوں سے جس کی میزبانی کرواوے، اللہ اکبر، عرشیوں سے جس کی میزبانی کرواوے، کون ہے؟ جانوروں کو پہچان ہو گئی، چکڑیوں چوٹیوں کو بلبلوں کو پہچان ہو گئی، اور یوں فرمائے میرا نبی عرشیوں کا تو نبی، فرشیوں کا تو نبی، زمین والوں کا تو نبی، آسمان والوں کا تو نبی، پھولوں کی مہک کا تو نبی، پتیوں کا تو نبی، پتے کا نبی، ذرے کا نبی، جنتیوں کا تو نبی، دنیا والوں کا تو نبی، آسمان والوں کا تو نبی۔ اللہ اکبر میرا نبی کوئی تیرا قصیدہ پڑھنا چاہے میں کہوں قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اے محمد قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی، میری توحید کا پھریرا بھی بلند ہوتا رہے گا، تیری شان میں قصیدہ بھی ہوتا رہے گا۔ میرا نبی آپ نہ آتے تو میں یہ نہ بناتا، آپ نہ آتے تو میں یہ نہ کرتا۔ کبھی کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کبھی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر، میں ناراض ہو جاؤں میرا منہ بنے ماں منائے گی، اللہ اکبر میرا منہ بنے بھائی منائے گا، کبھی گڈو کہہ کے بہن اٹھائے گی، کبھی بیٹی کبھی پھپھی اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، محمد عربی کی آنکھ میں آنسو آیا، بنایا کیسے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں ابا جان کو پہلے اٹھا لیا، ماں نے رو کے دکھایا۔ اللہ اے ابا کسے کہے گا؟ آسمان والے بھی یتیمی کو دیکھ کے رو رہے، جبرائیل بھی پریشان ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اللہ اکبر ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہے۔ باپ تو دنیا سے چلا گیا، ماں آمنہ بھی بار بار تک رہی ہے اور دیکھ کے کہہ رہی ہے کپڑے کون لائے گا، خوشبوئیں کون لگائے گا، ضرورتیں پوری کون کرے گا، لے کے کون جائے گا؟ فرمایا اے آمنہ میں نے ابا پہلے اٹھا لیا، میں نے اس کی زبان سے ابا کہنے کی عادت ہٹا لی۔ اگر ابا کہنے کی عادت پڑتی، اعلان نبوت اٹھ پر فرمانے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد، جب اس پر تکلیفیں آتی کس ابا کو پکارتا، رو کے دکھاتا کس ابا کو پکارتا، طائف کی گلیوں میں کس ابا کو پکارتا، بدر احد میں کس ابا کو پکارتا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کس ابا کو پکارتا۔ میں نے ابھی سے ابا کہنے کی عادت ختم کر کے ربا کہنے کی عادت ڈال دی، زمین پر بیٹھ کے ربا کہنا اس کا کام ہے، عرش بری پر جی میرا محمد کہہ کے جواب دینا میرا کام ہے۔ قرآن کے اندر علی سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، علی با تا سا جیم ہا خا دال زار را زا سین شین صاد وا طا ظا عین غین اور فا، اور اس کے بعد میرا عزیزو پھر آئے گا فا قاف لام، پھر اس کے بعد ہا آ جائے گا، میم آ جائے گا، حمزہ آ جائے گا، یا آ جائے گا۔ میرا نبی اول بھی تو آخر بھی تو، اللہ اکبر، میرا نبی ظاہر بھی تو باطن بھی تو۔ کیسے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، کہو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی کہو سبحان اللہ، اور اونچی کہو سبحان اللہ۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور بہ کر آ گیا، سین
سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا اللہ اکبر صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت والا آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا گل مقدی مقادمہ، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت کی صبح تک رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ اور اونچا سنا میرے نبی کی شان والا اتنا نبی، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، لیکن جو خدائی آرڈر ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کبھی تیرے لعاب میں برکت، کبھی تیری آنکھ کے دیکھنے میں برکت، کبھی تیرے ہاتھ میں برکت، اللہ اکبر، کبھی تیرے مزاج میں برکت، تیری اونٹنی بھی مرادوں والی، تیری سواریاں بھی مرادوں والی، اور ذرا کچھ اور کہہ دوں، اللہ اکبر، تیرا ہاتھ بھی مرادوں والا، تیری شان بھی مرادوں والی، نہیں مجھے یہاں سے آواز آئی، عبدالحنان حق تلفی نہ کر، کہہ دے تیرا صدیق بھی مرادوں والا، تیرا عمر بھی مرادوں والا، تیرا عثمان بھی مرادوں والا، تیرا علی 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 بھی مرادوں والا، تیرا معاویہ بھی مرادوں والا۔ روکو ذرا، سٹاپ، ڈیڈ لائٹ، مجھے کچھ کہہ کے جانا ہے۔ 1 2 3 4 5 عبدالحنان کے سارے بھائی ہیں، اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ اسے رکھے۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے، یہ اب میرے ساتھ ملانا، السلام علیکم، اس سے ملانا، بڑی تربیت، اس سے ملاؤ، اس سے ملا لو، مولا یہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی ہیں۔ اچھا، میری تو آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے بتایا ہی نہیں؟ نہیں، یہ ذرا مصروف رہتے ہیں، ذرا کاروبار میں رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا اور میرا خیال رکھنے کا سارے انتظام کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تعارف کروائے ہی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ تعارف کرا دیا ابو بکر کا، تعارف کرا دیا عمر کا، تعارف کرایا عثمان کا، تعارف کرایا علی کا، تعارف کرایا حسن کا، تعارف کرایا حسین کا، کسی نے معاویہ کا تعارف کرایا ہی کوئی نہیں۔ یہ ساتھ رہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ رہنے کے سارے انتظام کو کرتا ہے۔ کملی والے کچھ در والے کچھ گھر والے، اللہ اکبر۔ معاویہ کون ہے؟ جو در والوں کی بھی چوکیداری کر کے چلا گیا، گھر والوں کی بھی چوکیداری کر کے چلا گیا ہے۔ کہو شان معاویہ، شان معاویہ۔ یہ نعرہ میں اللہ کی قسم حسد سے نہیں لگا رہا، صحابہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے صحابہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس نے ساری زندگی حضور کے پاس بیٹھ کے گزار دی، جس نے ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھا، پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، رب اکبر کی قسم ہے۔ آسمان کے چاند کی طرف دیکھو، چاند کے درمیان ان ستاروں کو دیکھو، کوئی چمکتا دمکتا نظر آئے گا، کوئی دھندلا نظر آئے گا، کوئی چھوٹا بڑا نظر آئے گا، ہے تو سارے ستارے۔ آسمان، تیرے ستاروں میں چھوٹے بڑے کی کمی ہو سکتی ہے، محمد کے یاروں میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں۔ منصب صحابیت میں ابو بکر بھی برابر ہے، محمد کا معاویہ بھی برابر ہے، علی کا مقام بھی وہی جو معاویہ کا مقام وہی ہے۔ ہم نے آج تک اللہ کی قسم کسی کی ٹانگیں کھینچی نہیں ہے، بس یہ پیار محبت کا درس دیا۔ تم نے پڑھا ہی کوئی نہیں، تم نے پہچانا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پڑھ لو پہچان لو۔ تمہیں اسلام کی بہاروں کے اندر، اسلام کی ترقی کے اندر اگر کارکردگی نظر نہ آئے تو ہم اپنے اسٹیج سے معاویہ معاویہ کہنے کا اعلان چھوڑ دیں گے۔ جب میرا عزیزو پاکستان سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے روم تک، روم سے لے کے قسطنطنیہ تک، قسطنطنیہ سے لے کے فلسطین تک، شام تک، اللہ کی قسم جہاں تمہیں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں تمہیں معاویہ کا کردار بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ 11 گھروں میں میرا نبی دولہا بن کے گیا، گئے خدیجہ کے گھر دولہا بن کے کون گئے؟ میرے نبی۔ عائشہ کے گھر بن کے کون گئے؟ میرے نبی۔ ہائے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری میری اماں جان دولہا بنی تو رخصتی کے لیے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے اللہ اکبر عبد الرحمن بن ابو بکر آیا تھا۔ جب میرے عزیز ام حبیبہ نبی کی دلہن بنی تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑانے کے لیے ام حبیبہ تیری میری ماں کا امیر معاویہ آیا تھا۔ کٹ کے دکھا،
جھگڑے ختم کرو۔ اس کفر اور اسلام کے جھگڑوں نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج پورا دشمن ہماری طرف دیکھ کے ہنستا ہے، وہ کہتا ہے ان میں اپنوں میں کا نہیں، ہمیں کہاں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے بار بار کہتا ہوں، اگر کوئی حسن و حسین کا محبت سینے میں لائے گا اور معاویہ کو بغض لے کے آئے گا، آمنہ کا لال نہ اسے دیکھے گا نہ اسے اپنا چہرہ دکھائے گا، پکی بات ہے۔ کر دو خدا کے واسطے نفرتیں ختم۔ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر تم اہل بیت سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں سناؤں۔ میرے عزیزو، اہل بیت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آپ نے میں نے شہد اور مکھن پروٹے کھا کر قرآن نہ پڑھا، انہوں نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ تیری میری قرآن کی تلاوت تو اپنے نہیں سنتے، جب آل رسول تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان کے فرشتے بھی زمین پہ سننے آیا کرتے تھے۔ تیرے میرے عید کے کپڑے ابا لائے گا، اماں لے کے آئے گی، لیکن جب حسن حسین پر عید آئی تو کپڑے جنت سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہا ہے۔ کسی کے دروازے پہ میرا عزیزو کوئی دروازے پہ آ کے کنڈی بجائے گا، کوئی دروازے پہ آ کے کنڈی بجائے گا، واہ محمد تیری آل کا گھرانہ کیسا، سیدہ فاطمہ اندر بیٹھی ہوئی، جبرائیل دروازے پر آ کے دستک دے رہے، محمد پاک رسول ہے، پاک دیا ہے، ان کے پردے، ان کی غیرت کا آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس پردے کو فاطمہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بچایا، اللہ اس پردے کی قیامت کے تشہیر بھی کرے گا، تعریف بھی کرے گا، اعلان بھی کرے گا۔ جب عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، آدم سایہ آدم آپ آ جاؤ، آدم آپ آ جاؤ، ابراہیم آپ آ جاؤ، نوح نجی اللہ آپ آ جاؤ، آدم صفی اللہ آپ آ جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ آپ آ جاؤ، یوسف صدیق اللہ آپ آ جاؤ، داؤد خلیف اللہ آ جاؤ، خلیفۃ اللہ آپ آ جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ آپ آ جاؤ، عیسیٰ روح اللہ آپ آ جاؤ، بھاولک زکریا ملتانی آپ آ جاؤ، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی آپ آ جاؤ، شاہ ولی اللہ آپ آ جاؤ، شاہ عبد العزیز آپ آ جاؤ، سارے کے سارے آج اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ آج پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے۔ اور لوگوں، رب اکبر کی قسم ہے، آج مجھے ذمہ داری سے قرآن پاک اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میں دونوں ہاتھوں میں قرآن پاک لے کے کہتا، جس کے پردے کو اللہ اکبر، جس کی غیرت کے اوپر قیامت کے دن خدا پردہ ڈالے، اور پاکستان کے سنیا، تجھے اس پردے کو بازاروں کے اندر پھراتے ہوئے کیوں حیا نہیں آ رہا؟ نبی آنکھیں بند کرو، محمد کی بیٹی ہے۔ میرے سے سن، اہل بیت ہے کون؟ مولانا آپ اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جائیں، ایک چار دیواری کا احاطہ ہوتا ہے، اماں یہاں دادے کی، چاچے کی، تائے کی، پھپھی کی، چھوٹی پھپھی کی، خالہ کی، ماموں کی، اماں کی، ابا کی، ایک ایک احاطے میں 10 قبریں ہیں۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ نظر آ رہے ہیں، محمد کا حسین نظر نہیں آ رہا۔ شوہر روضہ رسول میں نظر آ رہا ہے، بیوی مکے کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ ننی ننی پھولوں جیسی قبریں ہوتی ہیں، یہ پوتا پیدا ہوتے فوت ہو گیا تھا، نالی اصغر نظر آیا، نالی اکبر جنت البقیع کے اندر نظر آیا۔ پاکستان سے جانے والا جنت البقیع میں، بغداد سے جانے والا جنت البقیع میں، عراق سے جانے والا جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، روزے کے سامنے کسی کو موت آئی، کسی کو کربلا کے میدان میں قرآن سناتے سناتے موت آئی۔ حضرت زینب کی قبر ملک شام کے اندر، حضرت حسین کی قبر میرے عزیزو کربلا کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کوفہ کے اندر، ماں فاطمہ الزہرا کی قبر جنت البقیع کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر دادی نانی کی قبر میرے عزیزو مکہ جنت المعلیٰ کے اندر، آمنہ کے لال میرے عزیزو عائشہ کے حجرے کے اندر۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب قیامت کے دن محمد کا بکھرا ہوا شرازہ اٹھے گا، بیٹی یہاں سے آئے گی روتی ہوئی، اللہ اکبر، بھائیوں کی شہادت جھولی میں لے کے آئے گی، حسین اپنا کٹا گلا لے کے آئیں گے، علی اصغر اپنے ٹکڑے لے کے آئیں گے، علی اکبر لے کے آئیں گے، فوراً میرے عزیزوں نگاہ پڑے گی، محمد یہ تیرے گھرانے کا حال کس نے کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ پاکستان کے سنیو، پاکستان کے اہل تشیعو، تیرے میرے پاس دینے کے لیے کیا جواب ہوگا؟ ارائیوں کی قدر ارائی جانتا ہے، پلکوں کی قدر ملک جانتا ہے، کمبوں کی قدر کمبوں جانتا ہے، سیدوں کی
قدر سید جانتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, گھر کے اندر چھوٹے بچے کے ہاتھ کے اندر چھری دے دو, گاجر پکڑا دو, مولی پکڑا دو, اللہ اکبر, اتنا سا بچہ گاجر مولی کو ترتیب کے ساتھ کاٹے گا. کون تھا ظالم جس نے حسین کو بے ترتیبی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ کون تھا میرے عزیزو؟ اللہ اکبر. ادھر زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی, ادھر حسین میرے عزیزو تلواروں کے سائے میں سجدہ کر رہا تھا. دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اندر کیا بچا؟ کہنے لگی اللہ کے علاوہ اللہ کا نام بچا. باہر تیری جھولی میں کیا بچا؟ کہیں علی اصغر کٹا, علی اکبر کٹا, قاسم کے بازو کٹ گئے, شبیر کٹا, خود حسین زخموں سے چور چور ہے. او لوگو اللہ اکبر, بہن کو دیکھ کے کیا بتاؤ کیا لے کے جائے گی؟ اللہ اکبر. کہنے لگی بھائی تو کیا لے کے جائے گا؟ کہ کربلا کے میدان سے شہادت لے کے جاؤں گا. بہن کہنے لگی کربلا کے میدان سے نانے کے روزے پہ غیرت کا پردہ لے کے جاؤں گی. اللہ اکبر. او لوگو پاکستان کے سنیو, ان بہن بھائیوں کی شہادت پر, ان کی وفا کے اوپر تم گواہ بن جاؤ. اور اللہ اکبر, میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا. ادھر عباس لیٹے ہوئے, ادھر حسین لیٹے ہوئے. میں نے کہا حسین بتا تو صحیح. اللہ اکبر. میں عراق سے جاؤں گا رومال لے کے جاؤں گا, میں عراق سے جاؤں گا ابایا لے کے جاؤں گا, یہاں سے نغ لے کے جاؤں گا, یہاں سے تسبیحات لے کے جاؤں گا. حسین بتا کربلا سے تو کیا لے کے گیا, تیری بہن کیا لے کے گئی؟ کہ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے, بہن خیمے میں کھڑی تھی, میں کربلا میں کھڑا تھا. میں نے کہا بتا کیا بچا؟ کہنے لگی اللہ اکبر کچھ نہ بچا, ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ دے دیا. میں نے جھانک کے دیکھا, علی اصغر نظر نہ آیا, علی اکبر نظر نہ آیا, شبیر شبر قاسم نظر نہ آیا. میں نے یوں کو جھانک کے دیکھا, مجھے پردے کے علاوہ خیمے میں کچھ نظر نہ آیا. اور میری بہن نے مجھے دیکھا, قرآن کی تلاوت کے علاوہ میری زبان پہ کچھ نظر نہ آیا. اس وقت میری زبان سے نکلا عبدالحنان پیر عبد المعبود اظہر صاحب کی زیر صدارت کے اندر اگر قاری حنیف صاحب جلسہ کرے تو آل رسول کی وکالت کر کے چلے جانا. کربلا کے میدان میں خیمے میں پردہ تھا اور کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. اور لوگوں دنیا مر جائے, مر کے زندہ ہو جائے, رب اکبر کی قسم ہے وفاداروں کی داستان کو اللہ اکبر فراموش نہیں کر سکتی. میں نے کہا بچا کیا؟ اللہ اکبر. حسین نے روکے گا, میری بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا, اور بہن نے روکے گا, میرے بھائی نے کربلا کے میدان میں سجدہ بچا لیا. میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے بعد قیامت آ جائے گی, زینب تیرے جیسا پردہ بھی کوئی نہیں بچا سکتا, اور قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تاجدار ختم نبوت, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, شان صحابہ, عظمت اہل بیت, شان حسین, کربلا کا شاہ حسین, ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر کے, کربلا کا شاہ حسین, تیرا حسین, میرا حسین, نعرہ تکبیر. میں نے مظفر گڑھ کی گلیوں میں دیکھا, بازاروں میں دیکھا, مکانوں میں دیکھا, محلوں میں دیکھا, اللہ اکبر, مجھے کوئی کسی زندے کا وارث نظر نہیں آیا.